ذکر حق علی۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو من الآخرة من الخاسرين. صلوات. عزیزان اکرام وزلت، ارشاد رب العزت ہوا: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ ہمارے پاس اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آیا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ سارا جو ٹھاٹے مارتا ہوا حسینی سمندر ہے، یہ خود بخود ساؤنڈ بند بنائیں یار، کسی یار صلوات علیہ وسلم۔ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بیدار ہے کوئی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور ویسے بھی یہ ٹھاٹے مارتا ہوا حسینی سمندر اس پرفتن دور میں، اس پر آشوب دور میں یہ گواہی دے رہا ہے: جو سیلاب کے ساتھ بہہ جائے وہ حسین نہیں ہوتا۔ کیا ہوا بھائی؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے؟ جو سیلاب کے ساتھ بہہ جائے اسے حسین نہیں کہتے، جو یزیدیت کو بہا لے جائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی حاضری بھرپور ہے، اور آج مجھے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عطیہ کرنا ہے، تو متوجہ رہیے گا۔ یہ جتنے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی تھوڑی توجہ فرمائیں تاکہ میں جملہ عطیہ کروں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا: وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بھی میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لایا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے روز خسارے والوں میں ہوگا۔ اللہ نے اب زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچیں ترقی کر رہی ہیں، اذہان ترقی کر رہے ہیں، فکر ترقی کر رہی ہے، اور ایسے ترقی کرنے والے دور میں جب ارتقاء کا سفر ہو رہا ہے، کچھ لوگ ہیں
جو آ کر ایک تھیوری دینے لگ گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگوں نے ایک تھیوری دی, عجیب تھیوری دی. کہنے لگے جب سارے ادیان کا راستہ اللہ تک پہنچنا ہے, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ. جب سارے ادیان کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے تو پھر جس دین کی بھی پیروی کرو تو ہر دین اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہ نے اس تھیوری کو 1400 سال پہلے قرآن میں رد کر دیا. بیٹھے بولے بھائی میرے ساتھ, اللہ نے اس تھیوری کو, اس نظریے کو 1400 سال پہلے قرآن میں رد کر دیا کہ ہر راستہ اللہ تک نہیں پہنچاتا. ایک ہی راستہ ہے جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے. ہر راستہ اللہ تک نہیں پہنچاتا. تو میرے پاس آؤ. کیسے آؤ گے؟ اسلام کے ساتھ. توجہ, اگر اسلام کے علاوہ کسی بھی دین پر عمل کرتے ہوا ہے, کسی بھی مذہب پہ عمل کرتے ہوا ہے, کسی بھی عقیدے پر عمل کرتے ہوا ہے, ہمارا تم سے واسطہ نہیں ہے, آخرت میں خسارے والوں میں ہوں گے. اب جملہ سننا. تو اسلام کیا ہے؟ پھر آیت سنیں. ایک اور آیت میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین فقط اور فقط اللہ کے نزدیک اسلام ہے. جملہ کہوں تو اب یہ اسلام ہے کیا؟ توجہ, اسلام اللہ کا دین ہوا. اسلام وہ راستہ ہے, وہ گزرگاہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. توجہ, تو اسلام اللہ کا دین ہے, اللہ نے بھیجا ہے. مگر یہ بتاؤ یہ اسلام پہنچایا کس نے ہے؟ یہ اسلام پہنچایا کس نے؟ بولتے آئیے گا میرے ساتھ. خدا کی قسم, کیا اللہ آیا تھا نمازوں کا پیغام دینے کے لیے؟ بولے بھائی میرے ساتھ, پریشان تو نہیں ہے؟ کیا اللہ آیا تھا اس نمازوں کا پیغام دینے کے لیے, روزے کا حکم دینے کے لیے؟ کہا نہیں, اپنے حبیب کی زبان سے فرمان جاری کیا, اپنے حبیب کی زبان سے فرمان جاری کیا. اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی اتنا سچا نبی ہے, یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. توجہ, اور اپنے عقیدوں کو درست کرنا. اس موقع پر میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کون بیدار ہے کون نہیں ہے. اس موقع پر انشاءاللہ مجھے کچھ جملے ہدیہ کرنے. توجہ فرمائیے گا بھائی, آپ لوگوں کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میری جانب توجہ کرنی ہے. ہم شیعان حیدر کرار کا عقیدہ یہ ہے, ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے. بھائی پریشان تو نہیں ہے, جن کا عقیدہ نہ ہو بھلے خاموش رہے, مگر جو میرے ساتھ ہے وہ مجھے بولے ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے, جسے چھوڑتے ہیں. اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. بھائی رسول کا سگا چچا ہے نا, ہم نے ابو طالب کو مانا کیوں؟ ابو لہب کو چھوڑا کیوں؟ دونوں رسول کے چچا. ہمارے پاس پیمانہ ہے وفاداری رسالت. ہم مانتے اسے ہیں جو وفادار رسول ہو, چھوڑتے اسے ہیں جو غدار رسول. توجہ ہے. ہم مانتے اسے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ کون سا ہے جو آگے بیٹھے ہیں. بولے بھائی میرے ساتھ, ہم مانتے اسے ہیں جو وفادار رسول ہو, چھوڑتے اسے ہیں جو غدار رسول ہو. نہیں, ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو مانا. ہم نے علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا. اب جو بولتے آئیے گا بھائی. ہاں جی 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 میرے بھائی, ہم نے علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مانا. ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اگر اس لیے مانتے تو پہلے بیٹے کا نام طالب ہے, دوسرے کا عقیل ہے, تیسرے کا جعفر ہے. ہم نے ان تینوں کو مانا ہوتا, یہ ہم نے علی کو کیوں مانا؟ توجہ ہے. بتاؤ یہ پیچھے تک کھڑا ہوا عاشقان رسول والے رسول کا مجمع مجھے بتائے کہ اللہ کو کیوں مانا؟ سب کہیں گے پیارے نبی نے بتایا تھا. توجہ توجہ, سب کہیں گے پیارے نبی نے بتایا. اللہ کو کیوں مانا؟ پیارے نبی نے بتایا. انبیاء کو کیوں مانتے ہو؟ سچے نبی
नबी ने बताया। आदम को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। नूह पर ईमान क्यों लाए, प्यारे नबी ने बताया। इब्राहिम इस्माइल को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। मूसा और ईसा पर ईमान क्यों लाए, तो प्यारे नबी ने बताया। जन्नत और जहन्नम को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। कौसर को क्यों माना, प्यारे नबी ने बताया। हूर और गिलमान पे क्यों अकीदा है, सच्चे रसूल ने बताया। जुमला को बताया है ना, दिखाया तो नहीं। बताया है ना। बोले भाई क्या हुआ, सारे ये जवान मदद करे मेरी। बताया है, दिखाया तो नहीं। हमारा अकीदा यह है, हम जुम्बिश रिसालत को शरीयत समझते हैं। जो रसूल कहते वही दी, जो रसूल कहते वही इस्लाम। क्या इसके अलावा भी कोई इस्लाम है? जुमला आपकी समातों को हदिया करना चाह रहा हूँ। अल्लाह को क्यों मानते हो, बताओ मुसलमानों का प्यारे नबी ने बताया, सच्चे नबी ने बताया। जुमला कहो, बताया है दिखाया नहीं। आदम को बताया है दिखाया नहीं। नूह को बताया है दिखाया नहीं। इब्राहिम और इस्माइल को बताया है दिखाया नहीं। मूसा और ईसा को बताया है दिखाया नहीं। कमाल है, जिसे नबी ने फकत बताया उसे तो सबने माना। जिसे गदीर के मैदान में मन खुद को कह के बताया, हाथों पे उठा के बच्चा बैठा था देखो, आवाज आ गई। मुतवज्जे है, बैठे हुए तवज्जो। तो अली को बताया भी है, बोले भाई दिखाया भी है। मैं भी पढ़ूंगा आगे, लेकिन जुमला सुनेंगे। सिर्फ अली को नहीं दिखाया, रसूल का सर सजदे में है, पुष्ट पर हुसैन को दिखाया। बोलते हैं ना, पुष्ट पर हुसैन को दिखाया। नहीं, अभी भी नहीं, बताया भी है दिखाया भी है। हसन हुसैन को जवानाने जन्नत का सरदार कह के बताया, दोष पे बिठा के दिखाया। तवज्जो, दोष पे बिठा के दिखाया। तवज्जो है। तो इस्लाम क्या है, बोलना मेरे साथ। इस्लाम क्या है, जोर से। अल्लाह का दीन है, भेजा अल्लाह ने, पहुंचाया मोहम्मद ने। जुमला कहूं, मगर ये इस्लाम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता जब तक अबू तालिब का बेटा दावत सुलशीरा में तस्दीक नबूवत के काबिल ना हो जाए। भाई 3 दिन तक रसूल का बाइकआउट होता रहा या नहीं, रसूल को कुछ कहने न दिया। मगर एक मर्तबा अबू तालिब की करजदार आवाज गूंजी। जब अबू लहब ने उठना चाहा तो एक कूड़े गोशे से एक बूढ़ा मुजाहिद उठा, जिसके सर पे दस्तारे सयादत बंधी थी, जिसके चेहरे पे हाशमी जलाल था, इमरान जिसका नाम था, अबू तालिब जिसकी कुन्नियत थी। उसने अबू लहब के गिरे वाले वजूद में हाथ डाला। बैठ जाओ। जुमला कहो, अबू तालिब की आवाज कल गूंजी थी, असर आज तक बाकी है। तवज्जो है या नहीं है, बोलिएगा भाई मेरे साथ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं
تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اچھا اب میں جملے بدل کے کہتا ہوں، کون تھا جس نے ابو لہب کے گریبان وجود میں ہاتھ ڈال کر بٹھایا؟ کوئی نہیں تھا، وہ وہی رسول کا چچا تھا۔ توجہ، اب میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ جو تبلیغ کا کام جاری ہے نا، اس دین کی تبلیغ کا آغاز نہ ہو اگر ابو طالب کی آواز نہ ہو۔ میں نے تو بھرپور جملہ کہا ہے، بتائیے مجھے، رسول کی بات سننے سے تو انکار کر رہے ہیں۔ کون تھا جس نے کہا قل یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، کھڑے ہوئیے اور تبلیغ دین کریے۔ یہ آخری آدمی تک یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جتنے عاشقان رسول علیہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب نے کافروں کے مجمع میں اور اللہ کے رسول کو سردار کہہ کر بلایا، بس اللہ نے طے کر لیا ہوگا اے کافروں کے مجمع میں میرے نبی کو سردار بلانے والے ابو طالب، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے کی سرداری کا اعلان نہ کروں، خدا نہ کہنا۔ ہے یا نہیں ہے؟ دین اللہ کا، بولیے دین اللہ کا پہنچایا رسول نے۔ پہنچایا کیسے؟ کون ہے جو میری تصدیق کرے؟ کوئی نہ اٹھا، بھائی بیدار توجہ میری جانب، کوئی نہ اٹھا سوائے ابو طالب کے بیٹے کے۔ کہا یا رسول اللہ، جس نے آپ کی طرف آنکھیں اٹھائی آنکھیں نکال لوں گا، ہاتھ بڑھائے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں وہ زبان کھینچ لوں گا جو گستاخی رسول کرے۔ تو علی نے تو بہت پہلے دعوت رسول شیرہ میں وعدہ کر لیا۔ اب میں جملہ کہوں، اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اب لے مزہ تصویر کا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تصویر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا کہ لٹ گیا شبیر کا۔ نعرہ حیدری، یا علی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر توجہ رکھنا، اب جس بات کے لیے زحمت دی ہے وہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسلام دین اللہ کا، توجہ پہنچایا رسول نے، توجہ پھیلا علی کی وجہ سے۔ اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پھیلانے والے کو بولو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ مگر اسلام پر ایک وقت بھی تو آیا، توجہ، جب یزیدیت کے خونی پنجوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، اسلام کو فنا کرنا چاہا، تو کون تھا جو نکلا؟ وہی ابو طالب کا شریف اور پاکیزہ خون تھا۔ حسین نے اپنی بھی اصحاب کی بھی قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا۔ تو اب جملے بدلتا ہوں، اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، بچانے والے کو حسین بن لا الہ کہتے ہیں۔ جو ہے سلامت رہے، بچانے والے کو بولے حسین بنا لا الہ کہا جاتا ہے۔ میرا جملہ تو نہیں ہے، اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد
دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. میرا تو جملہ نہیں ہے نا, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں آپ اتنے بیدار ہیں, میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا, دیکھ رہا ہوں آخری آدمی تک, اور یہ جتنے لوگ ہیں متوجہ جانتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں یہ حسین حسین کیوں کرتے ہو, 1400 سال گزر گئے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ سارے لوگ اگر بیدار ہو جائے تو میں ہدیہ کروں. جانتے ہیں آپ کے مولا نے بھی کیا کہا؟ اچھا امام حسین کی بھی وصیت, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ, امام حسین کی بھی وصیت ہے, آپ کے چھٹے امام نے بھی دی, جب کبھی پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. کہا یا نہیں کہا؟ فضائل کی منزل پر آ کر جملہ سنیں. ایک ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ جب کبھی پانی پیو کسے یاد کرو؟ یہ حسین کا پانی سے رشتہ کیا ہے؟ توجہ توجہ, یہ حسین کا پانی سے رشتہ کیا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرو؟ کہہ دیا جاتا جب کھانا کھاؤ تو حسین کو یاد کرو. پریشان تو نہیں ہے نا؟ کہہ دیا جاتا کھانا کھاؤ حسین کو یاد کرو, اپنی خوشی میں یاد کرو, اپنی غمی میں یاد کرو. نہیں, جملہ عجیب ہے. توجہ کہ جب پانی پیو تو حسین کو یاد کرو. آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ چلو قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی میں ہر ذی حیات کی حیات کو رکھا. نہیں 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 بھائی, یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر جملہ ضائع ہو گیا تو پھر یہ جملہ کہاں پہنچاؤں گا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ہر چیز کی حیات کو پانی کی وجہ سے قرار دیا. کیا مطلب؟ میں زندہ ہوں پانی کی وجہ سے, آپ زندہ ہیں پانی کی وجہ سے, آپ زندہ ہیں پانی کی وجہ سے, آپ زندہ ہیں پانی کی وجہ سے, درخت زندہ ہے پانی کی وجہ سے, کھیت زندہ ہے پانی کی وجہ سے, پھول زندہ ہے پانی کی وجہ سے, شجر زندہ ہے پانی کی وجہ سے, جنگل زندہ ہے پانی کی وجہ سے. جملہ کہو, جانور زندہ ہے پانی کی وجہ سے, پرندے زندہ ہے پانی کی وجہ سے. جملہ سننا, اگر پانی نہ ملے ہمارے جسم مردہ ہو جائے, اگر حسین نہ ملے ہماری روح مردہ ہو جائے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. پانی نہ ملے جسم مردہ ہو جائے. پانی سے چھوڑ کر انسان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر ذی حیات کی حیات ہے پانی سے. آپ کا جسم زندہ ہے پانی سے, انسانیت کی روح زندہ ہے حسین سے. سنا جملہ آپ نے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ چلو میرے ساتھ, میں جملہ کہتا ہوں یہاں پر. سارے یہ جو مسلمان جتنے عاشقان رسول والے رسول یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے یہ دیکھو, توجہ, کہا جاتا ہے نا ہم سے دو شہزادوں کی جنگ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شہزادوں کی جنگ بنا دیا. توجہ, چلو ایک تو شہزادہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا بھائی میرے ساتھ, کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ کہ صاحب دو شہزادوں کی جنگ ہے. اچھا, دو شہزادوں کی جنگ ہے. اچھا کس لیے ہے؟ توجہ کہ صاحب ہم نے تو دیکھا ہے جب بھی دو لوگوں کی جنگ ہو, جو قتل کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے, جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اگر کبھی کسی موقع پر دو ملکوں کی جنگ ہو, کون جیتتا ہے؟ بولے میرے ساتھ, جو مار دیتا ہے, جو قتل ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے, جو قتل کر دیتا ہے وہ اللہ میرے ساتھ وہ جیت جاتا ہے. مگر یقین مانو حسین نے قیامت کی صبح تک کے لیے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا. اب نہ دیکھو قاتل کون ہے, اب نہ دیکھو مقتول کون ہے, یہ دیکھو مقصد کس کا باقی ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ آپ نے ضائع کیا. میں نے اتنا اہم جملہ آپ کے حوالے کیا تھا. نہیں, پھر سے سنیے, اب مجھے اس جملے کی وضاحت کرنی ہے.
پہلے ہوتا تھا نا جو قتل کر دیا، جس نے چڑھائی کی کسی ملک پر قبضہ کر لیا وہ فاتح قرار پایا، اس نے اپنا پرچم بھی لگا دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولنا میرے ساتھ. جس نے کسی ملک پر، کسی جگہ پر، کسی وطن پہ قبضہ کیا، اپنے ملک کا جھنڈا لہرا دیا. مگر یقین جانو زینب نے یزید کے گھر میں مجلس کر کے قیامت تک کے لیے حسین کا پرچم لگا کے بتایا یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد. توجہ، بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ بھائی اب بولنا جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ ابھی تک پریشان ہیں، کسی کو یزید کا مقصد ہی نہیں پتا. جاؤ جا کر پڑھو تاریخ یزید کا مقصد کیا ہے. بڑے بڑے علماء، اسلام کے بڑے بڑے علماء، صرف شیعت سے ان کا تعلق نہیں، جا کر پڑھو. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا اس شخص پر لعنت کیوں نہ کی جائے جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہو. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ بولیے. پڑھو قرآن کی آیت. جو زمین میں فساد برپا کرے، جو صلہ رحمی کو توڑے، قطع رحمی کرے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. تو بتاؤ کیا زمین میں، توجہ، جو زمین میں فساد برپا کرے، کیا قتل سے بڑا بھی کوئی فساد ہے؟ اور وہ بھی قتل کس کا؟ رسول کے نواسے کا. تو کہنے لگے اس پر لعنت کیوں نہ کرو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کیسے سنیں گے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یزید کا مقصد کیا ہے. جاؤ علماء اہل سنت کے بڑے عالم جاہز نے لکھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بیدار رہنا تھا کہ میں جملہ ہدیہ کروں کہ یزید جیسا فاسق، فاجر، توجہ، جس نے کیا کیا؟ جاہز میں کارنامے کے نائے. توجہ، جس نے حسین کو شہید کیا، اہل حرم کو اسیر کیا، حسین کے سروں پر، سر مبارک پر چھڑی ماری. توجہ، جو شرابی بھی تھا، جو بدکار بھی تھا، تو وہ اسلام سے نکل گیا. اب جو کوئی بھی ایک فاسق کو برا کہنے سے روکے، سمجھ لینا برائی اسی میں ہے. فاسق کو برا کہنے سے روکے نہیں. پھر سے میں جملہ کہتا ہوں، اب مجھے نہیں پتا، کسی نے ایک اور بڑے عالم گزرے، توجہ، سبت ابن جوزی، توجہ، ان سے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں خیال کیا ہے؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے؟ میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تھک گئے تو چھوڑ دو. توجہ، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. سبت ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس نے 3 سال حکومت کی. پہلے سال حسین کو قتل کیا، دوسرے سال مدینے کو مباح کیا، توجہ، اصحاب نبی کو قتل کیا، توجہ، مدینے پر چڑھائی کی، ان کے اہل حرم کو اپنے لیے مباح قرار دیا، اور تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ کو منجنیق سے جلایا. تو پہلے سال اہل بیت کی حرمت پامال. جملے سننا، میسج سنو، پیغام سنو. پہلے سال یزید کون ہے، یزید کے کارنامے کیا ہیں، جا کر بتاؤ یزید کا دفاع کرنے والوں کو. اللہ اکبر، خاموش ہو گیا اس جملے پر. جا کر بتاؤ یزید کا دفاع کرنے والوں کو کہ یزید صرف اہل بیت کا دشمن نہیں ہے. یزید نے مدینے پر چڑھائی کر کے بتایا کہ ہاں میں صحابہ کا بھی دشمن ہوں. بیٹھے میں تو جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی مدینے پر صحابی موجود ہیں، ان کے مدینے کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے. توجہ فرمائیے گا، مدینے کی مسجد میں باندھے گئے یا نہیں؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے؟ مدینے کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے گئے، مدینے کو مباح قرار دے دیا گیا. بتاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید اہل بیت کا بھی دشمن ہے، یزید صحابہ کا بھی دشمن ہے. مسجد رسول میں گھوڑے باندھ کر اعلان کیا کہ میں رسول کا بھی دشمن ہوں. جملہ کہو. اس کے بعد کعبے کو جلا کے بتایا کہ صرف اہل بیت اور رسول کا دشمن نہیں ہوں، میں تو خدا کا بھی دشمن ہوں.
دشمن سنو سنو نہیں ابھی میسج پہنچا نہیں میں ایک جملے میں دیکھ رہا ہوں کون سن رہا ہے کون مقصد حسین کو اپنے اندر سمونے آیا ہے تو میرے ساتھ آ جائے اس جملے پر میں نے ایک جملہ کہا اب قیامت کی صبح تک کے لیے حسین نے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا اب یہ نہ دیکھو کہ کس نے مارا یہ نہ دیکھو کہ کون قتل ہوا یہ دیکھو مقصد کس کا باقی رہا یزید کا مقصد کیا ہے یزید جیسا شرابی فاسق فاجر زانی بد کردار انسان شراب کے نشے میں چور ہو کر کہتا ہے نعیبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا فلا وحی نظر بولو یزید نے شعر پڑھا کہ نہیں پڑھا کہنے لگا نعیبت بنو ہاشم بالملک فلا یہ فلا خبر جا والا وحی نظر کوئی نبی نہیں آیا بولنا بھائی میرے ساتھ کوئی نبی نہیں آیا کوئی وحی نہیں آئی یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا اقتدار کے لالچ کے لیے بتاؤ یزید کا مقصد کیا ہوا نبوتوں کا بھی انکار وحی الہی کا بھی انکار آسمانی کتابوں کا بھی انکار اسلام کا بھی انکار تو یزید کا مقصد کیا ہے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی آسمانی کتاب ہے یہ ہے یزید کا مقصد اور حسین کا مقصد کیا ہے لا الہ الا اللہ حسین کا مقصد محمد الرسول اللہ حسین کا مقصد علی ولی اللہ حسین کا مقصد نماز حسین کا مقصد روزے حسین کا مقصد طواف کعبہ حسین کا مقصد حج بیت اللہ حسین کا مقصد جہاد حسین کا مقصد امر بالمعروف حسین کا مقصد نہی عن المنکر حسین کا مقصد تو جب تک 5 وقت مسجد کے میناروں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا آ رہی ہے کھلا اعلان ہے اس بات کا یزید ہار گیا حسین جیت گیا یزید کا مقصد سمجھنا آیا میں بولے نا توجہ یزید کا مقصد تو سمجھو پہلے یزید کون ہے توجہ ارے جس کو پیر مانا جائے اس کا بھی کوئی کردار تو ہونا چاہیے اللہ جانے کہاں بیٹھے میں نے تو بھرپور جملہ کہہ دیا تھا ہمیشہ کے لیے حسین نے وہ ہاتھ ہی کاٹ دیے جو یزید نے بیعت کے لیے بلند کیے تھے نہیں اگر ابھی بھی یقین نہیں آیا حسین تو بڑی بات ہے اصغر نے مسکرا کر یزیدیت کا نقشہ بگاڑ دیا سلمان بھائی آپ فرمائش کرتے ہیں طوفان سر اٹھاتے ہیں یہ یزیدیت یہ کہ تو طوفان ہے جو یزید اور یزید کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں یزید کو مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے یزید کو خلیفۃ المسلمین ثابت کیا جا رہا ہے آخر تک بیدار رہنا 4 مصرے آپ کے لہو کی طہارت کے نام یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت ارے یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت یزیدیت میں تو بچے بھی مسکراتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے یہی وجہ ہے جو یزید سے محبت بھی کرے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا کہاں بیٹھے ہیں آپ میں نے جملہ کہا بھائی بولنا میرے ساتھ یہ جو جوان بیٹھے کتنی محبت کیوں نہ کر لے کتنا ہی یزید رضی اللہ کے نعرے لگا لے اس سے کہو کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے نہیں رکھتا معلوم ہے ساری دنیا اس پر لعنت کرے گی اللہ اکبر توجہ ہے یا نہیں ہے
معلوم ہے اسے یزید کو حسین نے اتنا بدنام کر دیا، اب کوئی یزید کا نام رکھنے پر بھی راضی نہیں۔ آ جاتے ہیں ٹولیاں بنا کر یزید رضی اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ توجہ، تو ہمیں تو فخر ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اچھا ہوا کم سے کم تم نے اپنا شجرہ تو بتایا۔ کہاں بیٹھے ہو بھائی، بولو نا میرے ساتھ، یہ جتنے لوگ بیٹھے اداب یزید رضی اللہ کے نعرے لگا رہے، کم از کم اتنا تو بتایا۔ توجہ، کم از کم انہوں نے اپنا شجرہ تو بتایا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اچھا ہوا تم کھل کے سامنے آئے، ہم بھی دعا کر کے کہتے ہیں بار الہا قیامت میں اسے یزید کے ساتھ بھیجنا، ہمیں حسین کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ یہ جو ہم حسین کہتے ہیں، توجہ، یہ کیوں اسلام کی زبان پر حسین حسین ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ حسین کی قربانی نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جس گھر میں دین آیا اسی گھر میں حسین آئے۔ نہ جانے کس نے یہ جملہ سنا یا کس نے نہیں سنا، میں نے جملہ کہا ہے، ابھی اگر بیدار ہو تو جو ہاتھ کھولیں گے تو میں جملہ کہوں گا، جس گھر میں دین آیا اسی گھر میں حسین آئے۔ جملہ کہوں، جس زبان سے دین جاری ہوا حسین نے اسی زبان کو چوس کے پروان چڑھے۔ جس زبان پر احکام آئے وہی زبان حسین کی مدح کر رہی ہے، کہہ رہی ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں، بولے زور سے، میں۔ اچھا، کبھی دیکھا ہے ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے کہ نانا نواسے سے ہو؟ یہ جملہ تو سمجھ میں آیا، حسین منی، حسین مجھ سے۔ توجہ، مگر کبھی یہ سوچا، کبھی غور کیا کہ نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، نانا کبھی نواسے سے ہو سکتا ہے؟ بولیے گا تو ایک مرتبہ رسول آواز دے کر کہیں گے تمہیں کیا معلوم؟ یہ جملہ حقیقت ہے کہ حسین مجھ سے ہے۔ حسین کی فضیلت یہ ہے کہ حسین میرا نواسہ بھی ہے، حسین میرا قرآنی بیٹا بھی ہے۔ میں جملہ کہوں گا، توجہ، آخری آپ کی طرف بیدار رہنا۔ حسین کون ہے؟ صرف نواسہ رسول نہیں ہے، حسین تو نبی کا بیٹا بھی ہے۔ یقین نہیں آتا تو مباہلے کی آیت سے پوچھو، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، مباہلے کی آیت سے پوچھو کیا تھا مباہلے کی آیت میں، لے آؤ تم بھی بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی بیٹوں کو لائیں گے، بتاؤ چیلنج ہے میرا، حسن حسین کے علاوہ رسول کسی کو بیٹا بنا کر لائے ہو؟ حسن حسین کے علاوہ رسول کسی کو بیٹا بنا کر لائے ہو؟ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بس دو جملہ اور سنا، میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں بہت تیزی سے۔ امام موسیٰ کاظم ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کہ مولا جو آپ کا رشتہ ہے وہی ہمارا رشتہ ہے، اگر پریشان ہو گئے تو چھوڑ دوں گا یہاں پر، تھکنا نہیں ہے، یہ تو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا رشتہ ہے وہی ہمارا رشتہ ہے۔ آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے، ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے، ہم حضرت عباس کی اولاد میں سے، آپ حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے، تو رشتہ تو دونوں کا برابر ہے۔ تو یہ بتائیں، ہم تو رسول کو اپنا چچا زاد کہتے ہیں، آپ رسول کو بابا کہہ کر کیوں بلاتے ہیں؟ بھائی آپ رسول کو السلام علیکہ یا بتاؤ، اے بابا جان آپ پر سلام ہو، تو آپ رسول کو بابا کہہ کر کیوں بلاتے ہیں؟ کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا فرزند رسول بتائیے کہ قرآن میں یہ آیت ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
یہ آیت اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان ويوسف وأيوب وهارون. توجہ آخری آیت تک کی توجہ چاہو کہ ابراہیم کی ذریت میں سے کون ہے؟ داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، ایوب بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے. اگلی آیت میں اور ہم نبیوں کے نام لیے وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین. زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس یہ سب کس کی ذریت میں سے ہیں؟ ابراہیم کی ذریت میں سے. کتنے نام لیے اگلی آیت میں؟ 4. کون کون سے؟ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس. جیسے ہی اس نے عیسیٰ کا نام لیا کہا 1 منٹ رک جاؤ، عیسیٰ کس کی نسل میں سے ہے؟ کہا عیسیٰ ابراہیم کی نسل میں سے. کہا یہ بتاؤ من ابو عیسیٰ، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ بھائی تمہارا دعویٰ ہے نسل چلتی ہے باپ کے ذریعے، یہ بتاؤ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہنے لگا مولا عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں. کہ یہ بتاؤ پھر اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو ابراہیم کی ذریت میں کیسے قرار دیا؟ کہا مولا دراصل وجہ یہ ہے عیسیٰ اپنی ماں مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم میں ہے. مولا نے کہا بس ایسا ہو گیا کہ جیسا عیسیٰ مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم میں ہے، ہم اپنی ماں زہرا کی وجہ سے نسل رسول میں. خبردار ہماری ماں زہرا ہے، ہم صرف نواسہ رسول نہیں. توجہ، ہم صرف نواسہ رسول نہیں. قرآن میں اللہ نے جن کے لیے کہا لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وہ بیٹے کون ہیں؟ وہ ہم ہی تو ہیں. تو اب سمجھو کربلا میں جس حسین کو قتل کیا گیا وہ صرف رسول کا نواسہ نہیں تھا. یاد رکھنا رسول کے نواسے کو نہیں مانا گیا. جملہ کہوں یہ رسول کے بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہے. بس میں نے اپنے بیان کو سمیٹا. یاد رکھو کہ کردار کو کردار سے ملایا کرو. حسین کون؟ رسول کا نواسا. حسین کون؟ جسے مباہلے کے میدان میں نبی اپنا بیٹا بنا کر لائے. اتنی محبت. جملہ کہوں توجہ، جسے نبی عید کے دن کاندھوں پر بٹھائے، جسے نبی اپنی زبان چسائے، جسے نبی اپنے سینے پر سلائے. نبی اپنے سینے پر سلا رہے ہیں. کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں، کبھی حسین کا گلا چومتے ہیں. آج اسی حسین کا ماتم کرنے آئے ہو نا. عاشور کا دن ہے، یہی وقت عصر ہے، تنہا رہ گیا میرا حسین. تنہا رہ گیا میرا حسین. جملہ سنو گے ماتم کرو گے اس جملے پر. دیکھو انسانی تسلی کا سب سے چھوٹا لفظ یہ ہے کیا ہوا. جملے کو یاد رکھو گے. جب سڑک کے کنارے کسی اجنبی سے بھی کو روتا ہوا دیکھ لو نا، کوئی اجنبی بھی روتا ہوا نظر آ جائے تو ایک گھڑی کے لیے ہی صحیح رک کے ضرور پوچھتے ہیں کیا ہوا. میر عشق کہتے ہیں جب حسین 71 جنازے اٹھا چکے، جب عباس کے کٹے بازو فرات کے کنارے سے لا چکے، جب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچ چکے. ماتم کرنا جوانوں، عاشور کا دن ہے. آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، ایک ماں اپنے بیٹے کو آغوش میں لینے کے لیے بیٹھی ہے. اجرکم اللہ. ایک ماں مقتل میں اپنے لال کا انتظار کر رہی ہے. آج رسول کی بیٹی کو پرسہ دینا ہے، آج رسول کو پرسہ دینا ہے، آج اہل بیت کو پرسہ دینا ہے. سنو جملہ سنو. جب اتنی قربانیاں دے چکے اور حسین کا کوئی نہ بچا تو میر عشق کہتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا.
اجرکم اللہ. ہائے حسین اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مگر ماتم کرتے ہوئے ہے نا، سنتے ہوئے ہوگے جملے. سنو سنو حسین کیسے رخصت کے لیے آئے. 4 رخصتیں ہیں میرے مولا کی، 4 رخصتیں ہیں. پہلی مرتبہ اہل حرم کو رخصت کیا، در خیمہ پر آئے، کہنے لگے یا زینبو یا ام کلثوم یا سکینتو یا رقیتو علیکن منی السلام. اے زینب، اے رقیہ، اے سکینہ، تم سب پہ میرا آخری سلام. ایک مرتبہ فضہ نے کہا حسین تم پر بھی ہمارا آخری سلام. حسین جیسے زہرا نے تمہیں چکیاں پیس کے پالا ہے، ویسے ہی فضہ نے بھی تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اجرکم اللہ. جملہ سنو گے. زینب نے کہا بھیا ہر بیوی آپ کے انتظار میں ہے. بھیا اگر آپ حکم دیں میں بیویوں کی قطاریں بنا لوں، آپ درمیان میں سے گزرتے چلے جائیں. ایک مرتبہ بیویوں نے قطاریں بنائی، حسین درمیان میں سے گزرتے چلے گئے. کسی نے کہا اکبر کے بابا الوداع، کسی نے کہا میرے والی الوداع، کسی نے کہا میرے وارث الوداع. توجہ، کون رخصت ہو رہا ہے؟ قرآن میں ہے نا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. یہ سب انبیاء کی ضروریت میں سے ہے. حسین صرف نسل رسول میں سے نہیں، نسل انبیاء میں سے ہے. تمام بیویوں کی نگاہیں ہیں، کہہ رہی ہے حسین اگر آپ چلے گئے تو ہمارے پردوں کا ضامن کون ہوگا؟ اللہ اکبر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین نے ودا کی. ایک مرتبہ زینب نے بھائی کا ہاتھ تھاما. دوسری ودا سنو گے. کہا بھیا ذرا 2 گھڑی کے لیے تو آیا. حسین 2 گھڑی کے لیے آئے. زینب نے کہا بھیا ذرا بندے قبا تو کھولو. حسین نے بندے قبا کھولے. بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا. حسین نے پوچھا زینب یہ کیا کیا؟ کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی جب میرا حسین آخری سلام کے لیے آئے اس جگہ بوسہ لینا جہاں شمر کا خنجر چلے گا. ہائے حسین اپنی آوازوں کو بلند کرو، اپنی آوازوں کو بلند کرو. جنت سے ایک بی بی جس کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تمہارے آنسوؤں کی تلاش میں آئی ہے. مسلمانوں تم سے نبی کا نواسہ جدا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. اب حسین نے کہا بہن ذرا بازو پر سے ردا تو ہٹانا. بہن نے بازو پر سے ردا ہٹائی. بھائی نے بہن کے بازو کا بوسہ لیا. بہن نے پوچھ لیا بھیا یہ کیا کیا؟ کہا بابا نے کہا تھا حسین زینب کے وہاں بوسہ لینا جہاں ظالم رسن باندھے گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ کہا بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ ہے حسین کا کردار. بہن جو جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر سجدہ کرے وہ اور ہے، جو فسق و فجور کی محفلیں سجائے وہ اور ہے. سنو جملہ. تیسرا ودا جانتے ہو کس سے کیا؟ تیسرا ودا چوتھے امام زین العابدین سید سجاد سے کیا. بیٹے کو بیٹا غشی کے عالم میں ہے. ایک مرتبہ شانہ ہلا کر اٹھایا. سجاد نے کیا دیکھا؟ باپ کو سر سے پیر تک زخمی دیکھا. اب آپ کی مرضی ہے جیسے سنیں. سر سے پیر تک زخمی دیکھا. جانتے ہو جملہ سنو گے ماتم کرو گے جملے پر. جو ہی شانہ ہلایا سجاد نے آنکھیں کھول کر دیکھا. جانتے ہو پہلا سوال کیا کیا؟ پہلا سوال کیا بابا چچا باش کہاں گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بابا
چچا عباس کہاں گئے؟ حسین نے کہا بیٹا مارے گئے۔ بابا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ مارے گئے۔ مسلم ابن اسدہ کہاں گئے؟ مارے گئے۔ زہرقین کہاں گئے؟ مارے گئے۔ جب پوچھا نا علی اکبر کہاں گئے؟ اب حسین سے نہیں کہا گیا مارے گئے، کہا سجاد بس اتنا جان لو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا۔ اجرکم اللہ، میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا۔ سنو گے جملے محفوظ کرنا مسلمانوں ان جملوں کو۔ ایک مرتبہ سرار امامت سپرد کی ہے، اس کے بعد ایک جملہ کہا سجاد جب رہا ہو کر مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام۔ مولا یہ اتنا بڑا مجمع جواب سلام دینے آیا ہے، سب مل کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ سنو گے، سجاد جب مدینے جانا میرے چاہنے والوں سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھیں۔ اب جملہ سنو اور ماتم کرو اس جملے پر، ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے غریب زہرا۔ ماتم کرنا مسلمانوں اس جملے پر۔ اس کے بعد کا سجاد اب تم جانو شام کا بازار جانے، سجاد تم جانو شرابی کا دربار جانے، سجاد تم جانو پھپھیوں کی ردا جانے۔ اجرکم اللہ۔ سنو دو جملے مجھے پڑھنے دینا، دو جملے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آئے اس کے بعد جب ودا کر چکے، جانتے ہو چوتھا ودا کس سے کیا؟ یزید نے شمر سے پوچھا تھا، شمر بتا کیا کربلا میں ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح تیرا دل نرم پڑنے لگا ہو؟ تو اس نے کہا ہاں امیر، ایک لمحہ آیا جب حسین نے رخصت لی، خیموں سے باہر آئے تو حسین کے پیچھے پیچھے ایک 3 سال کی بچی بھی آئی۔ اب آ کر دامن تھام کے کہا بابا کیا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اجرکم اللہ۔ جن کے چھوٹے بچے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ طویل مسائل پڑھ سکوں، لیکن جملہ سنو گے، دو جملے اور سنا۔ راہبار پہ سوار ہوئے، کہا اے میرے نانا کی سواری مجھے میرے مقتل کی جانب لے چل۔ جب سواری آگے نہیں بڑھی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے معلوم ہے تو تھکا ہوا ہے، مگر آج کے بعد حسین زحمت نہیں دے گا۔ اب کی مرتبہ جو اس نے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ سکینہ سلجنا سے لپٹی ہوئی پہن کر رہی ہے۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا۔ صبح سے جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ سنو گے جملہ، پڑھوں مصائب کا جملہ۔ حسین اترے، زخمی ہتھیلیوں سے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا جملہ سنا؟ خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ وہ بیٹی کو ایسے رخصت کرے کہ سکینہ آج کے بعد میرے سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ بچی تھی نا، کہا بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کہنے لگے سکینہ آج کے بعد ماں کے پاس سو جانا۔ کہنے لگی بابا وہاں پر تو میرا بھیا علی اصغر۔ اللہ جانے کس عالم ضبط میں حسین نے کہا بیٹا آج سے قانون بدل گیا، اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم ماں کے پاس سو جانا۔ سکینہ کہتی ہے نیند آئے گی جب آپ کی پھوپھ آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ سنو گے جملہ؟ حسین نے سکینہ کو سینے پہ سلایا،
زینب کے حوالے کیا کہ بہن زینب میری امانت کا خیال رکھنا، مسلمانوں تم جانو نبی کا نواسا جانے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مقتل میں آئے، ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ظالموں تم نے عباس کو مارا، یہ کہہ کے حملہ کیا، آؤ اب 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ اب 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ مولا کو جب کبھی موقع ملا رکابوں میں پیر کو جمایا، کبھی فرات کا رک کر کے کہا بھیا عباس، کیا بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے؟ کبھی اکبر کے لاشے کا رک کر کے کہا اکبر، جن کے بچے جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھے باپ جنگ نہیں کرتے، اکبر بوڑھے باپ کو تاج شجاعت نہ دو گے؟ میرا دل کہتا ہے کہیں سے کوئی جواب آئے نہ آئے، خیمے کا پردہ ہلتا ہوگا، آواز آتی ہوگی شاباش میرے بھوکے بھائی، شاباش میرے پیاسے بھائی، شاباش میرے بھوکے بھائی، شاباش میرے پیاسے بھائی۔ سنو جملہ، بس میں نے ختم کی گفتگو، ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو۔ حسین جنگ لڑتے رہے مگر ایک مرتبہ صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ رسول کی آواز آئی حسین کب تک لڑے گا؟ حسین نے تلوار کے لیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر۔ ہائے زہرا کا غریب، جانتے ہو سلام کرو اس حسین کو جس کا لاشا نصیب پہ تھا۔ کیا جملہ سنا آپ نے؟ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، جو یہ حسین نے تلوار کو رکھا 3000 کمانوں سے تیر نکلے، اللہ جانے یہ تیر کہاں لگے۔ میر انیس کہتے ہیں 1900 ہزار تنے چاک چاک پر زینب نکال، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اللہ اکبر، حسین کا سر سجدہ معبود میں ہے، ظالم تلوار لے کر آگے بڑھا، بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، پکارتی رہی نہ مار اسے، میری ماں نے چکیاں پیس کے بالا ہے، ظالم کا خنجر چلا،